الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. 1444 ہجری 18 ماہ ذی الحج آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عالم کو اپنا ولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیع وزیر و جانشین، اور مومنین کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت و مولایت کا اعلان بمقام خم غدیر بہت بہت مبارک ہو. جب مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کر ہی استقبال کیا کرتی تھیں. اگر یہ حقیقت سب کو معلوم ہو جاتی کہ علی کب سے امیر المؤمنین ہیں، تو کبھی بھی کوئی شخص علی علیہ السلام کے فضائل کا انکار نہ کرتا. یوم الست عالم نور میں، عالم زر میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا: میں تمہارا پروردگار ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اور علی تمہارے امیر المؤمنین ہیں. نور رسالت اور نور ولایت کا جلوہ تھا بزم احدیت میں. بے شک یہ نور اول اور نور ازل ہیں. پروردگار عالم نے ایک ہی چشمے سے ان انوار کو ظاہر فرمایا، اپنے نور عظمت و جلالت سے ان انوار کو خلق فرمایا. اس کے بعد کسی شے کو بھی اس نور سے خلق نہیں فرمایا. کلام پاک میں آیہ ولایت سورہ المائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور اسی آیہ ولایت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے قسم ہے ذات پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، نماز بھی قائم ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اور میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کو مبعوث کروں گا جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے ہوگا. وہ میرا نفس ہوگا، میری روح اور میری جان ہوگا. آپ نے مزید فرمایا: علی تم میرے چچا زاد اور میرے پارہ تن ہو. ازل سے ہی تمہارا نور میرے نور سے متصل ہے، اور میرا نور تمہارے نور سے مرتبط ہے. علی تمہارے نور کو میرے نور سے وہی نسبت حاصل ہے جو میرے جسم سے میرے سر کو نسبت ہے. علی تمہارے نور کو میرے نور سے وہ نسبت حاصل ہے جو نور کو شعاع سے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا: میں ازل سے رسول اور تم ازل سے ہی ولی اور امیر المؤمنین ہو. بے شک آپ نے فرمایا کہ جب مجھے عرش پر شب معراج لے جایا گیا، اس جگہ جہاں پر پروردگار عالم نے تمام انبیاء کی ارواح کو ایک مقام پر جمع فرمایا، جب تمام انبیاء جمع ہو گئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہیں کس وجہ سے نبی مبعوث کیا گیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا: ہمیں پروردگار عالم کی توحید کی گواہی، آپ کی رسالت پر اور علی علیہ السلام کی ولایت پر گواہ مبعوث کیا گیا ہے. مزید آپ نے فرمایا: لواء الحمد کی طرف میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ. آپ نے فرمایا
آسمان کے چپے چپے ذرے ذرے پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پتوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا عرش کے قائموں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے، 7 آسمانوں پر اور زمین کے 8 طبق پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا گیا ہے۔ یہ کلمہ تو ازل سے ہے اور تکمیل کائنات ولایت علی علیہ السلام پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے لوح و قلم اور کرسی کی طرف دیکھا اس پر بھی کلمہ حق لکھا ہوا تھا، اور اسرافیل کی پیشانی پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لکھا ہے۔ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے پروں کو کھولا تو اس پر ایک پر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے پر پہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ مزید آپ نے فرمایا جب سورج کو پروردگار عالم نے خلق فرمایا تو اس کی ایک ایک کرن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لکھا ہے، اور پروردگار عالم نے جہاں جنت کے ذرے ذرے پتے پتے پر ہر مخلوق زمینوں پر آسمانوں پر پانی پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے، جنت کے 8 دروازوں پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مکتوب ہے۔ بے شک وہاں پر بھی کامل و اکمل ہو رہا ہے معاملہ علی ولی اللہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آسمان پر داخل ہوتا ہے، جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو آسمان کے دروازے اس کی لیے کھول دیے جاتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو پروردگار عالم اس شخص پر نگاہ رحمت کرتا ہے، اور جب کوئی علی ولی اللہ کہتا ہے فوراً محمد الرسول اللہ کے بعد تو پروردگار عالم اس کے تمام وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے ان کی تعداد بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بالخصوص آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند پر بھی پروردگار عالم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ پتہ لگا تکمیل کائنات ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہے۔ اب 10ویں ہجری 18 ماہ ذی الحج ظہر کا وقت اور پنجشنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیہ بلغ جو 13 مرتبہ نازل ہو چکی تھی حج بیت اللہ سے واپسی پر مقام خم غدیر پر آپ کو روکا گیا، اور اس مزاج کے ساتھ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے، بلاغ کیجئے وہ پیغام جو آپ کے پروردگار عالم کی طرف سے آپ کی طرف بار بار پہنچایا جا چکا۔ اب آپ نے اسی مقام پر قیام فرمایا، اور جو حاجی آگے نکل گئے تھے اس مقام سے ان کو واپس بلوایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، اور جو اس مقام پر موجود تھے ان کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اس مقام خم غدیر پہ جمع ہو گیا، اس وقت آپ نے انہی کے شتر، انہی کے اونٹوں کے پلانوں سے ایک ممبر بنوایا۔ بنفس نفیس خود اس ممبر پر تشریف لے گئے، اپنے ساتھ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن و حسین علیہ السلام کو بھی ساتھ اس ممبر پر لے گئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دست مبارک بلند کیا، مثل علم علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس قدر بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس اعلان کے ساتھ جب سارے 1.25 لاکھ کے مجمع کو یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ جو مقام خم غدیر پر دیا، جو خطبۃ الوداع بھی کہلاتا، آپ نے وہ خطبہ دیا جس میں آپ نے مولا علی علیہ السلام کی امامت کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا بھی اعلان کیا، اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کے ساتھ ساتھ دونوں شہزادوں کے ہاتھوں پر بھی بیعت کروا دی تھی، اور اس کے علاوہ آپ نے باقی امام حسین علیہ السلام کے بعد آنے والے ائمہ علیہ السلام کا نام بنام لے کر بقیت اللہ علیہ السلام تک تعارف کروایا، اور بتایا کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ائمہ علیہ السلام ہوں گے اور ان کے نام یہ ہیں۔ اسی وقت پروردگار عالم نے سورہ المائدہ کی ہی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم
اسلام۔ اس آیت کے نزول کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، دین اسلام کامل ہو گیا، اللہ کی نعمات بھی تمام ہو گئیں، میری رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے پروردگار عالم کی خوشنودی شامل ہو گئی۔ اب یہ جو اعلان مقام خم غدیر پر ہوا ہے یہ مولائیت کا اعلان ہے۔ لفظ مولا عرب والوں کے لیے نیا تھا بے شک، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب آپ نے اعلان نبوت کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے قریش، اے بنی ہاشم سنو، عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی بھی فرزند ایسا نہیں ہے جس نے ایسا پیغام تم تک پہنچایا ہو جیسا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور سنو جو کوئی بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ہوگا، میری نصرت کرے گا، وہی میرا وصی، میرا وزیر، خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ اس وقت سارے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا مگر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا انا ناصر یا رسول اللہ، اگرچہ ابھی میں کم سن ہوں لیکن میری آنکھیں وہ سب دیکھتی ہیں جو یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے کندھوں پر دست شفقت رکھا اور سارے مجمع کو پکار کے کہا کہ یہی میرا وصی، میرا ولی، میرا وزیر و جانشین ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ یہ اعلان تو ذوالعشیرہ میں ہی ہو چکا تھا، اب جو مقام خم غدیر پر اعلان ہونے جا رہا ہے وہ مولائیت کا اعلان تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہی ولایت ہے۔ ایک شخص مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں وہ دیکھ اور سن رہا ہوں جو اس سے قبل کبھی نہیں سنا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس شخص نے کہا کہ سلمان فارسی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے بعد واشہد ان علی امیر المؤمنین کی گواہی دے رہے ہیں، یہ اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سنا وہ بھلائی اور خیر ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی بھلائی ہے۔ تم سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ بعد عید غدیر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لازمی کر دی تھی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے وہ فوراً علی ولی اللہ کہا کرے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان مولائیت ہے۔ مولا علی علیہ السلام پوری کائنات کے ولی اور تمام مخلوق پر اولا یعنی مولا ہیں۔ عرب والوں کے لیے لفظ مولا نیا تھا، اسی لیے سب پوچھ رہے تھے یہ مولا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جان پر اولا ہوں، اسی طرح علی تم سب کے مولا ہیں۔ آج کا دن عید غدیر، عید کبیر ہے، عید تبسم ہے، جس روز مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو یہی کہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اور اس کے ساتھ ہمیں ضیافت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوسرے مومن کو مہمان کرے اور اس کی ضیافت کرے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ہے جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کی ضیافت کا شرف حاصل کر لیا۔ اس روز صدقہ دینے کا بھی حکم ہے مولا کا، اس کے علاوہ روزہ رکھنا، جس نے روزہ رکھا اس نے اپنی تمام عمر کے روزوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، کئی 100 حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں اس عید کو منانے کا اہتمام کرے، مومنین کے ساتھ مصافحہ کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز عید غدیر بھی پڑھی جاتی ہے، یہ ظہر کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیارت آل یاسین پڑھی جاتی ہے آج کے دن، بالکل۔ اس کے علاوہ
اس دن رونا شدت سے منع ہے. کبھی کوئی شخص جو ہے وہ ایک آنسو بھی آج کے دن نہ بہائے. یہ یوم تبسم ہے, اس کو خوشی سے منانے کا حکم ہے. اور بار بار تاکید کی گئی ہے. پروردگار عالم ہمیں بہترین طریقے سے عید غدیر منانے کی توفیق بھی عطا فرما, اور آج کے دن کے صدقے میں مولا علی علیہ السلام کا خصوصی طور پہ صدقہ بھی ہمیں عطا ہو جائے. پروردگار عالم آپ سب کو خیر اور سلامتی سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.